ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران اے ٹی وی گلبرگہ پر سحر اور افطار کے موقعوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خواجہ شمس الدین شاہ قادری صاحب۔ مولانا خواجہ شمس الدین شاہ قادری صاحب جو ہے قرآن سے بہت گہرا آپ کا تعلق ہے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور قرآن کے ذریعے علاج یا شفا کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا ہے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک بھی پہنچانے کا آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے مولانا کو یہاں مدعو کیا تاکہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک خاص گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تو مولانا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی رمضان نزول قرآن کا، استقبال رمضان کا مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے رمضان اور قرآن کی کیا عظمت اور کیا شان ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اے ٹی وی اردو کے اسٹوڈیو میں آ کر الحمدللہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور خصوصاً حضرت صاحب قبلہ کے لیے جو بڑی نسبت اور بڑی نسب کی بات رکھتے ہیں، جناب سید شاہ عزیز اللہ سرمد صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ اے ٹی وی کے ذریعے امت مسلمہ میں بہت ہی عمدہ خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال فرمایا رمضان اور قرآن کا کیا گہرا تعلق اور کیا معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان انسان کے اندر ایک کوالٹی پیدا کرتا ہے، ایک خوبی پیدا کرتا ہے۔ 11 مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ثواب تو اپنی جگہ اٹل ہے، اس کی رہنمائی، اس کے فیض و برکات، اس سے جو ہدایات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حالت روزہ میں، رمضان کے مہینے میں حالت روزے میں جب ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا صحیح متلاشی حالت روزے میں ملتا ہے۔ کس طرح؟ قرآن سے ہدایت لینے والا، اچھی جستجو رکھنے والا، قرآن کا متلاشی، قرآن کی جستجو رکھنے والا صحیح معنوں میں ایک اچھا روزے دار ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر فطری طور پر وہ چیزیں جاگتی ہیں جو اس کی اصل ہیں، اس کے اندر سے روحانیت جاگتی ہے۔ تھوڑی اگر اس کی روحانیت روزے میں تھوڑی جگ رہی ہے، تھوڑی آہستہ آہستہ جگ رہی ہے، اس وقت اس پر قرآن کا ایسا گہرا اثر پڑتا ہے بحالت روزہ جب وہ قرآن کو چھوتا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے اللہ رب قدیر نے قرآن کو، رمضان کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ روزہ رکھنا آدمی کے اندر کیفیت پیدا کرنا ہے، قرآن اس کیفیت کی معراج پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اس کیفیت کے اندر معراج اور عالیدگی اور بلندی پیدا کرتا ہے۔ میں تو عام طور پہ غور کرتا ہوں، بحالت روزہ اگر قرآن پڑھتے ہیں اور اس وقت دنیا کے معاملات سے تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کش ہو کر محض خدا سے باتیں کرنے والی کیفیت چاہتے ہیں تو افطار سے پہلے روزے کی حالت میں افطار سے پہلے آپ قرآن پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا رابطہ ہے، روزداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کو رمضان اور قرآن دونوں کی برکتیں ایک ساتھ حاصل ہو جائیں۔ جی مولانا، قرآن کی تلاوت کو ثواب سمجھ لیا گیا ہے، کیا قرآن فہمی پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے؟ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ اللہ سے کلام کرنا ہے، تو اس طرف لوگوں کا دھیان بہت کم ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے، کلام مجید اللہ کی جو کتاب ہے شفاء للناس ہے،
اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے. اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھنا یا پھر ایک پیرا میں یہ کہنا کہ نہ یہ صرف ہدایت کی کتاب ہے, ثواب کی کتاب نہیں ہے, ایسی باتیں کر کے ہم ایک خاص طبقے کو نشانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ثواب کی نیت سے قرآن کو چھو رہے ہیں وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے مقام و مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں. اب رہی بات خالص ثواب کی نیت سے ہاتھ لگانا, دیکھیے قرآن کو ہاتھ تو لگائیے جی قرآن کو ہاتھ تو لگائیے, قرآن کو چھو کے تو دیکھیے, سن کے تو دیکھیے, پھر اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال جو ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے ہے, ہدایت کے لیے ہے, یہ صرف ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے. حقیقت یہ ہے قرآن کا رابطہ جس صورت میں بھی ہو, قرآن کا رابطہ جس صورت میں بھی ہو بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے. ذرا وہ ثواب کی نیت سے چھو لے انشاءاللہ ہدایت تک پہنچ جائے گا. ہدایت کی نیت سے چھو لے انشاءاللہ تعالیٰ رب قدیر سے اس کا اتنا گہرا رابطہ ہوگا کہ رب قدیر کو وہ اپنے ساتھ محسوس کرے گا. یہ جو عام طور پہ ذہن بنتا ہے کہ نئے ثواب کے لیے, ہدایت کے لیے, اس میں خاص کچھ جو عقیدت مندان حضرات ہوتے ہیں ان کو نشانہ کیا جاتا ہے. قرآن اگر پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا, ہمارے حضرت پیر و مرشد قبلہ فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اگر کوئی اس پر صرف اپنی انگلی پھیرتا رہے, شہادت کی انگلی پھیرتا رہے, تو الحمدللہ اللہ اس کی بھی برکتیں اس کو عطا فرمائے گا. مولانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیے مساجد میں کتنے باکس رکھے ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے, لوگ دیتے ہیں, قرآن مجید کے سپارے سب رکھے ہوئے, لیکن کوئی اس کو کھولتا نہیں, پڑھتا نہیں. تو قرآن کی تلاوت پر بھی لوگ تیار نہیں ہیں, جبکہ یہ کتاب تو کتاب ہدایت کہی گئی, تو آپ تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ کہتے ہیں اللہ رب قدیر نے قرآن کو اس لیے ہی نازل فرمایا تاکہ ہدایت حاصل کریں, مگر ہدایت کس کو ملیں گی؟ جن کی طبیعت میں تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو. ہدی للمتقین کہا اللہ تعالیٰ. جو ہدایت کا جو معاملہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو پیورٹی چاہتے ہیں, جو اپنے اندر خوبی خالص پن لائے ہیں, ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. ورنہ خالی الفاظ کی تکرار, صرف الفاظ کی تکرار, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, یا پھر بہانہ کر لے رہے ہیں. ہمارے لوگ کیا بہانہ کر لے رہے ہیں؟ ہمارے کو عربی پڑھنے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم بہانہ نہیں سنیں گے, ہم بہانہ نہیں سنیں گے, بہانہ نہیں سنیں گے. ان لوگوں کو عادت بن گئی بہانہ بنانے کی. ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن کو بازبان عربی نہیں جانتے ہیں تو ایک ملول بات ہے, ایک اچھی بات نہیں ہے, مگر یہ بہانہ کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے. قرآن سیکھنے کے لیے آج کتنی زبانیں چاہیے آپ کو؟ ہر زبان میں قرآن ہے. الحمدللہ آپ ہماری خانقاہ میں دیکھیں گے 7-7, 8-8 زبانوں میں ہم نے ترجمہ قرآن لوگوں میں پیش کیا. خاص طور پہ نان مسلم میں ہم نے قرآن کو پیش کیا, الحمدللہ لوگ قبول کیے. نان مسلم بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ مسلمان کیسا بہانہ بناتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے. سنیں قرآن, آپ جیسے آپ نے کہا مسجد میں سپارے رکھے ہوئے ہیں, پیٹیاں رکھے ہوئے ہیں پاروں کے, قرآن رکھے ہوئے ہیں. بعض گھر تو ایسے ہیں اللہ محفوظ رکھے قرآن پر مکڑیوں کے جال لگ گئے ہیں, اور وہ لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم امت مصطفیٰ ہیں, عاشق رسول اللہ ہیں. یقین مانیے دامن رسول جس کو کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. قرآن ہی در حقیقت دامن رسول ہے. قرآن ہی در حقیقت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا رابطے کی علامت ہے. تو جہاں تک ہو سکے حالت روزہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف راغب رہیں. اگر قرآن پر مکڑی کے جالے بنیں گے تو یاد رکھیے آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. قرآن آپ کے سامنے اور اس کو جالے لگ گئے اور آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کے غفلت کے پردے اٹھ جائیں, آپ پر ہدایت کے راستے کھل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر زبان میں قرآن آج موجود ہے. بزبان عربی آپ پڑھ لیجئے, بہت ثواب ملے گا. ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ مولانا آپ نے جس کیفیت کا ذکر کیا تو یہ تو قرآن سے غفلت نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی بڑی بے ادبی ہے. اللہ رب قدیر اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس معاملے میں. قرآن کی بے ادبی دیکھیں, اگر کہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کو کسی نے نعوذ باللہ کچھ اس کے ساتھ بے حرمتی کی تو ہمارے پاس احتجاج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, جذبہ اپنا اظہار کرنا چاہیے. مگر دلوں پہ جو غفلت پڑی ہوئی ہے قرآن کی طرف. اب دیکھیے تراویح کا معاملے میں لوگ 5 دن سن لیے قرآن اور سمجھ گئے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا, 1 سال کبھی قرآن کو چھوئیں گے نہیں. کسی نے 10 دن تراویح پڑھ لیا اور قرآن
سن لیا تو سمجھ لیا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا. دیکھیے یہ بہت اچھا عمل ہو رہا ہے الحمدللہ، ہونے دیجیے. مگر قرآن کا جو معاملہ ہے 30 دن میں اگر ہم قرآن کو گہرے رابطے کے ساتھ پڑھیں گے تو امید ہے اس بات کی رب قدیر غیب سے ہمارے لیے ایسے ایسے راستے ہموار فرمائے گا، ایسے ایسے جگہوں سے ہمارے لیے فتوحات اور کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہموار فرمائے گا. ہم جہاں تک اس کے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ روزانہ 1 رکوع تو پڑھنے کی عادت بنائیں. مگر افسوس ہے ہمارے لوگوں پر، جس کے لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. مگر ہمارے پاس ماحول بنا ہے، ہمارا بچہ 99 نمبر لے کر پاس ہو گیا، ہمارا بچہ میتھس میں اتنے لیا، میتھمیٹکس میں اتنے لیا، سائنس میں اتنے لیا. فخر سے کہہ رہے ہیں ماں باپ. اگر ان ماں باپ کو یہ پوچھا جائے کیا تمہارا بچہ قرآن میں 35 مارکس تو لے سکتا ہے، تو جواب کیا جواب دیں گے ماں باپ؟ اللہ رب قدیر ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی اور پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ قرآن والا بنائے، قرآن کو خوب پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے. مولانا آپ نے ابھی تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا، تو فی زمانہ جس طرح روانی سے تراویح میں تلاوت کی جا رہی قرآن کی الفاظ نگلے جا رہے ہیں، تو صحیح طریقے سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کیا کہیں گے آپ اس کے بعد؟ قرآن مجید کیا ادب ہے اس کا؟ قرآن مجید کے متعلق اللہ رب قدیر نے خود یوں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو اس انداز سے پڑھو کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا یہاں پہ. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. خواجہ حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں، چور ان کے گھر آیا ہے، دیوار پہ بیٹھا ہے. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہے، نماز میں کھڑے ہیں، 27ویں پارے کی سورہ حدید کے آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں، چور اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، میں سمجھتا ہوں چور باوضو تو نہیں آیا تھا، جی لیکن عربی جانتا تھا. سنیں، چور باوضو تو نہیں آیا تھا، مگر چوری کرنے کی نیت سے آیا ہے، کوئی عبادت کی نیت سے بھی نہیں آیا. قرآن اگر صاحب دل پڑھے، واہ کیا بات ہے، قرآن اگر صاحب دل پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ باوضو لوگوں پہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بے وضو لوگوں پر بھی اثر کر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے. چور اوپر بیٹھا ہے، حضرت نماز پڑھائیں، پڑھا آپ نے 27ویں پارے سورہ حدید کی آیت ہے، کیا ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ابھی کوئی نصیحت نہیں مل رہی ہے؟ آیت کریمہ میں بھول رہا ہوں، ذہن میں نہیں آ رہی مجھے. جی ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل دہل جائیں؟ چور اوپر بیٹھا تھا، نیچے گر گیا. حضرت نماز سے فارغ ہو گئے، چور کی عادت کی طرف راغب ہو گئے. بولے کیا ہو گیا؟ بولے حضرت چوری کی نیت سے آیا تھا، اوپر بیٹھا تھا، آپ کا قرآن پڑھنا میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. سبحان اللہ. آج ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس کا ثواب تو ملے گا جس انداز سے بھی پڑھیے، مگر اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر غور فرمائیے اور دیکھیے کیا واقعے میں کیا ہم پر قرآن اثر کر رہا ہے. سمجھ، جب قرآن کو گہرائی کے ساتھ کیفیات کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین مانیے اپنے تو اپنے مسلیان تراویح پڑھنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کی تراویح قبول فرمائے. قرآن جب گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو تراویح میں تھا، جو پیچھے تھا وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ سب سے آگے ہو جائے گا. قرآن کو کیفیات کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو گہرے لگاؤ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. یہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کلام الہی پڑھ رہے ہیں. آپ الفاظ کی تکرار کر رہے ہیں، نہیں، آپ اس کیفیت کے ساتھ پڑھیے کہ آپ الفاظ کی شکل میں اللہ رب قدیر سے باتیں کر رہے ہیں اور نور پا رہے ہیں. حدیث مبارک ہے قرآن قیامت کے دن نور بن کر آئے گا، آگے پیچھے آزو بازو چلے گا، مگر کب؟ جب ہم اس کو یہاں پہ حروف کے ساتھ ساتھ نور کی بھی شکل کو محسوس کریں. بہرحال اللہ رب قدیر ہم سب کو قرآن سے گہرا رابطہ عطا فرمائے. تراویح میں ہی نہیں، تراویح کے علاوہ گھروں میں بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گھروں میں بھی قرآن پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مولانا آپ نے بہت ہی فکر انگیز بات کہی کہ تلاوت قرآن سے لوگوں کے دل بدلنے چاہیے، لوگوں کے دلوں پر قرآن کا اثر ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. تو اسی لیے کتاب ہدایت کہا گیا قرآن مجید کو. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی ہدایات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے. تو ہم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود قرآنی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہو رہے ہیں. انسانیت تک، انسانوں تک
دوسرے مذاہب کے ماننے والوں تک قرآن کی تعلیمات کو کس طرح پہنچایا جانا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے اندر بھی میں دیکھا الحمدللہ بڑا پیارا جذبہ ہے. آپ جہاں میں اکثر آپ کے پروگراموں کو دیکھتا ہوں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ غیر مسلموں میں بھی کچھ پیغام جائیں، اور میں دیکھا الحمدللہ قرآن کے سنیں قرآن مجید بھی آپ نے تقسیم کیا تقریباً لوگوں کو، میں دیکھا یہ بھی، اور وہ لوگ بھی آپ کا آ کے میرے سامنے چرچا کیے. وہ اور ایک واقعہ ایسا ہے مولانا کہ وہ پورے آرٹسٹوں کا ایک مقابلہ تھا، اس کے تقسیم انعامات میں مجھے بلایا، پورے غیر مسلم بڑے بڑے آرٹسٹ تھے الحمدللہ. تو وہاں میں نے کتاب قرآن مجید لے گیا کنڑا کا ترجمہ، تو سب لوگوں کو وہ کتاب دیا اور میں کہا کہ یہ کتاب میں آپ کو ہماری مذہبی کتاب ہے اس نظریے سے نہیں دے رہا ہوں، سبحان اللہ، بلکہ میں یہ کتاب اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور اپنی آرٹ کے ذریعے سماج تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے. تو جو سماجی برائیاں ہیں اس کے بارے میں بہترین تعلیمات اس میں موجود، تو وہ سارے لوگ بہت متاثر ہوئے. تو یہ طریقہ کار آپ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا بتائیں کہ میں الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں اور کچھ ہمارے قریبی لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں قرآن کو لے کر بڑا کیا کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی زیادہ سے زیادہ خدمات کریں، بلکہ میرا ہی نہیں ہر ایک انسان کا یہی مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ اچھا انسان ہوئے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن سے بہتر کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ساتھ پسندگی کا تعلق رکھا جائے. قرآن ہی سب سے زیادہ بہتر تعلق بنانے کی کتاب ہے. برادران وطن کے ساتھ اگر ہم قرآن کے ترجمے دیتے جائیں گے، قرآن کے رشتے بڑھاتے جائیں گے ان کے ساتھ، تو یقین جانیے جتنے آج تشدد کے ماحول اور حالات نظر آ رہے ہیں، غلط فہمیاں جو ان لوگوں میں آئے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور ہم ایک ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ مذہب بیر نہیں رکھتا؟ قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا، شعر سنانے سے نہیں معلوم پڑے گا. اگر آپ شعر بول رہے ہیں اور اسٹیٹس پہ لگا دے رہے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، شعر بڑا پیارا ہے، بہت مقبول شعر ہے، مگر یہ بیر کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے لیے اقدام کرنا چاہیے. قرآن سامنے والے پڑھے گا تو بیر ختم ہو جائے گا. بے شک بے شک. اور نہ صرف جلسے جلوسوں سے آپ بولیں گے بیر ختم کر دو بیر ختم کر دو، سنیں اور آج تک بھی ختم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن نہیں دے پا رہے ہیں. بزرگان دین جو اہم تحفہ جو پیش کیے وہ قرآن پیش کیے. اللہ رسول کا ایک بہت بڑا پوری انسانیت پر کرم ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ امن اور محفوظ ماحول چاہتا ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کا کام کریں. اور قرآن کے بعد الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بیر کی جو باتیں سب ختم ہو جائیں گی اور بہت قربت پیدا ہو جائیں گی. کوشش کیجیے آپ تمام کہ غیر مسلم تک قرآن پہنچے. اب غیر مسلم تک پہنچنا ہے تو پہلے غیریت طبیعت میں سے ختم کرنا ہے. بے شک. طبیعت میں سے غیریت اگر ختم کریں گے تو اپنائیت آئیں گی. جب اپنائیت آئیں گے جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں آپ اس کے لیے بھی سوچیں گے. اپنے بچوں کو تیار کیجیے. سمجھیں آپ کے بچے جس انداز سے بھی قرآن پڑھتے ہیں کسی اچھے استاد کو رکھا کر عربی ان کی اچھی کرائیے اور ساتھوں ساتھ ترجمہ خوب ان کو پڑھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے. مولانا یہاں ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید غیروں کو دیں گے تو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا تصور کریں؟ آپ بتائیے کہ ذہن میں آ رہا ہے جب پوچھے ہیں کیا امپریشن پڑے گا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صاحب کو قرآن دی گئی، کسی صاحب نے دیا، اس کو خوب گہرائی سے پڑھنے کے بعد وہ کتاب لا کر پھر کتاب الہی لا کے ان کو واپس پیش کیے. بولے بہت اچھے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، میرے کو وہ کتاب بھی دیجیے جو پڑھ کر آپ عمل کرتے ہیں. میرے کو وہ کتاب بھی دیجیے جس پہ آپ کی شادیوں کا ماحول ہے، آپ کے رسم و رواج کا ماحول ہے، آپ کے حالات زندگی جس انداز سے آپ گزارتے ہیں وہ کون سی کتاب میں آپ پڑھ کے گزارتے ہیں، وہ کتاب بھی دیجیے مجھے. تو یہاں پہ زمین ادھر گئی، سمجھ زمین ادھر گئے، بیچارہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. بہرحال مسلمانوں کو کردار اختیار کرنا چاہیے. کون سے کردار؟ ایسے کردار جو قرآن کے کردار میں سب سے اہم جو بات یہ آئی ہے، روزدار بھی اس طرف توجہ دیں، وہ ہے سخاوت. کنجوس، بخیل،
سنیں کنجوس بخیل جو ہے اس معاملے میں قرآن نے بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے. بخیل کے متعلق تو آیا ہے سمجھ رہے ہیں بخل کفر ہے. استغفر اللہ. بہت ساروں کو یہ بات معلوم ہی نہیں. بخل کفر ہے اور بخل ایک درخت کا نام ہے. حدیث مبارک میں ہے بخل ایک درخت کا نام ہے اور وہ جہنم میں ہے. بخل یعنی کنجوسی. سنیں درخت کا نام ہے وہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ حدیث نقل فرمایا ہے. فصیح لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, یعنی اس کا کنجوسی. کنجوسی اگر کہیں تو زیادہ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہے اس میں وہ ایک درخت کا نام ہے جو جہنم میں ہے. اب اس کی ٹہنیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں, دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جو اس ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ بخیل ہو جائے گا. واہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخاوت ایک درخت کا نام ہے جو جنت میں ہے. جو اس کو تھام لے گا وہ سخی ہو جائے گا. واہ. آپ بہترین روزے دار ہیں مگر آپ بخیل ہیں. اب بخیل ہیں تو پتہ کیسا چلے؟ تو اس کی بیماری کیسی ہے, اس کے تشخیص کا وہ اس کے اسباب بھی بتاتا ہوں میں کہ آپ بخیل ہیں پتہ کیسا چلے. آپ کا دسترخوان بہترین افطار پر سجا ہوا ہے, ہم اقسام کے کھجور آپ کھا رہے ہیں اور الحمدللہ بولتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں, بہترین آپ کے لیے ضیافت رکھی گئی, آپ کھاتے جا رہے ہیں. آپ کنجوس ہیں. کب؟ جب آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ میں تو کھا رہا ہوں, فلاں آدمی غریب ہے, فلاں یتیم ہے, فلاں محتاج ہے, میرا بھائی غریب ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اور کھانے سے پہلے حلق میں اترنے سے پہلے اگر یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سخاوت کی بو آ رہی ہے اور بس اللہ کا نام لیتے جا رہا ہے, مزے سے کھا جا رہا ہے. اس کے دماغ میں کوئی غریب یاد ہی نہیں ہے, محتاج اس کو یاد ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. استغفر اللہ. جی. بخیل کی یہ تعریف ہے, یعنی اس کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں, پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں, رہنے سہنے کی چیزوں میں, اس کی اپنی ضروریات زندگی میں بس وہ مست ہے, موج مستی کر رہا ہے, اسے دوسرے کو یاد ہی نہیں آ رہا. یہ بخیل ہے. سنیں تو جہاں تک کوشش کریں روزدار اس بات کی طرف توجہ دیں. یاد رکھ لیجئے بخل کا علاج بہت بہت ضروری ہے. آج بہت ضروری. لوگ ڈر رہے ہیں سیٹھ صاحب برا سمجھ جائیں گے, بولے کوئی کھل کے بولنے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں گلبرگے میں واحد فرد ہوں جو بخل پہ اتنا کثرت سے بولتا ہوں. بہت صحیح ہے. سخاوت پہ کثرت سے کہتا ہوں میں. ہے آج کوئی یہ کہنے والا کہ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب ایک بے گھر بھائی کا گھر بنا کے دینا ہے کوئی کہنے والا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد بنانا ہے تو آگے لوگ بہت آئیں گے, کیونکہ مسجد پر نام آئے گا, نام پلیٹ لگ جائے گا, تختی لگ جائیں گی. غریب بھائی کا اگر گھر بنا کے دینے کی بات آئی تو کون آگے آئے گا؟ کل میں جمعہ میں بیان کرتے ہوئے دعا کیا ہے اللہ ہمارے امام صاحب کو ذاتی گھر عطا فرما. پھر دل میں خیال ہے مولا ہمارے امام کیا, گلبرگہ میں کئی امام ایسے ہیں جن کے گھر ذاتی نہیں ہے. جی ہاں, اماموں پہ بات آئی کہ مولانا کہ اماموں اپنی تیاری تو عید کی اپنے گھر کی تیاری پہلے عشرے میں ہی کر لیتے ہیں لوگ, لیکن امام کو شب قدر تک انتظار کرنا پڑتا ہے عید کی تیاری کے لیے. دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے سمجھنا. اور آج کے ایسے ترقی یافتہ دور میں جو الحمدللہ آپ کے بچے کی پیدائش کی اذان سے لے کر آپ کے مرنے تک, آپ کی نماز جنازہ تک, آپ کی بخشش کی دعا تک وہ کرواتا ہے. اور اس کے لیے ہماری ملت میں گھر بنا کے دینے کا ارادہ نہیں. آپ مسجد بنانے کا اعلان کیجئے آپ کے چینل سے, آپ دیکھیں ڈونیشنز کتنے آتے ہیں, لوگ چندہ کتنے دیتے ہیں. اگر آپ یہی اعلان کیجئے کہ فلاں امام کا ہم گھر بنانا چاہتے ہیں, ہمارے لیے نظرانے دیجئے, ہمارے لیے ہدیہ پیش کیجئے, عطیات دیجئے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی آگے آ جائے. بھی آپ اس کا ہدیہ رمضان کا دینے کے لیے تصور ہے قدر سے تک آگے نہیں بڑھا. آج یہ جو تصور لوگوں میں یہ بخل ہے, یہ بخل رکھ کر اب آپ رمضان پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اس سے پہلے تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اب رزلٹ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں, لعلکم تتقون کہہ رہے ہیں, روزے دار کو تقوی سے جوڑ رہے ہیں. اگر آپ روزہ رکھے ہیں, آپ کی طبیعت میں تقوی نہیں آ رہا ہے تو آپ بھوکے ہیں, روزے دار نہیں ہیں آپ. نہیں مولانا, روزے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غریبوں, محتاجوں, ناداروں کی جو بھوک ہے اس کا احساس روزے سے پیدا ہونا چاہیے. زبردست اور کھا کے پھر 4 بجے تک سو کے آپ اٹھے ہیں تو کیا احساس پیدا ہو جائے گا بتائیے. تقویٰ تو دور کی بات ہے, یہ
एहसास भी नहीं आया। सहरी खाए हैं, फजर पढ़ के सोए हैं तो 3 बजे उठे हैं, जोहर की नमाज जमात चले गई, उठे हैं, और ये भी क्या आ रहा एहसास है पैदा कि, होगा? रिश्तेदार भूखे प्यासे हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत है ज़िंदगी का सामान का इत्मीनान नहीं है, लोग उम्रे पे उम्रा किए जा रहे हैं। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे, वाह वाह, ये निगाह मस्त की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। जी हाँ जी। तो बस चक्रें काट रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बस चक्रें काट रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस पे तो खैर मैं जुबान नहीं खोलूंगा, लोग फिर काबिल। बहरहाल हमारी जो तरजीहात हैं वो कुरान और सुन्नत, सहाबा, सल्फ सालिहीन, औलिया किराम के मुताबिक नहीं है, इतना तो बात तय है। तो हम सिर्फ रियाकारी और सवाब इसी में उलझे हुए हैं। तो ये इन उम्मत की इस्लाह का जैसे काम होना चाहिए मौलाना, वैसे नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? उम्मत की इस्लाह आज सबसे ज़्यादा जिस बात की ज़रूरत है ना, वो तबीयत में सखावत पैदा करना है। जी। अगर आप इस्लाह की बात कर रहे हैं, एक आदमी को बोलेंगे आप बोलिए आप 1 महीना हमारे साथ कुछ दीन के काम में लग जाइए, दीन का काम कीजिए, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार कीजिए, तो वो बोलेगा कि मुझे मेरी फैमिली पालना है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 300-400-500 रुपये के लिए धूप में काम करता हूँ, मेरा कैसा, मैं तो मेहनत करूँगा, मेरे बच्चों को पालूंगा, आप ठंडी छांव में बैठ के दीन की बातें करते हैं, आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, जरा हमारे पास पत्थर उठा के दीन की बात कीजिए, हमारे साथ रेती कंकर की टोकरियां उठाइए, फिर दीन की बात कीजिए। तो अक्सर लोग एक फैशन बना लिए हैं, अपनी जिंदगी को स्टैंड कर लें, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें और दीन बोलते निकल गए। दीन अगर इसी का नाम है तो कई बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहिबजादी जो दूसरी हजरत क्या है जुबैर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया हैं, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अशरा मुबशरा साहबी हैं। वो 12 किलोमीटर दूर जाकर अपने घोड़े और अपने ऊंट के लिए चारा लेकर आते थे। ये जिद्दत के बगैर ठंडी छांव में रह के हम कह रहे हैं कि अल्लाह हमको सब अता कर दे, बोले अल्लाह हमको वो इखलास का काम करने वाला बना, खुलूस का काम करने वाला बना। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमको ढील दे जा रहा है। बिल्कुल। हम समझ रहे हैं कि हमको सिर्फ नेमतें मिल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह हमको ढील दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आपने 2 दरख्तों की जो बात कही वो बहुत ही लोगों के लिए फिक्र अंगेज़ है। तो प्रोग्राम के आखिर में चाहूँगा कि एक बार फिर हमारे नाजरीन से बताएं कि बुख्ल और सखावत, ये 2 चीज़ें आज इख्तियार करने की क्या कह रहा था मैं? तकवे की बात कर रहा था। रोजे का जो रिजल्ट है तकवा है। जी हाँ। और तकवे का जो मामला है आपकी सखावत पर दारोमदार है। आपको मुसल्ले पे रात भर गुजारना बड़ा पसंद है, आपको मुसल्ले पर रात भर गुजारना बड़ा पसंद है, आप तहज्जुद गुजार हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर सुन लीजिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, आप पढ़ के तो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मगर कुरान मजीद में तो ये भी है फवैलुल लिल मुसल्लीन, हम नमाजियों की पिटाई करेंगे। बोला अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तर्जुमे से कुरान फवैलुल लिल मुसल्लीन, कौन से नमाजी की? जो यतीमों को खाना नहीं खिलाता, जिसको भूखों की भूख परेशान ना करती हो, ऐसा नमाजी। तो मैं कह रहा हूं आप वजू करके नमाज पढ़ने के लिए आए तो नमाज अदा होंगी, जुमला बोल रहा हूं, आप वजू करके नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो नमाज अदा होंगे, मगर सखावत अदा करके आइए। फिर अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा, नमाज मुसल्ले पे होंगे मगर दीदे खुदा हो जाएगा। आप सखावत अदा नहीं कर रहे हैं, टकरा मार रहे हैं, पेशानी तो काली हो रही है मगर दिल का कालापन नहीं जा रहा है। सखावत फवैलुल लिल मुसल्लीन, पिटाई नमाजियों की, खराबी है नमाज पढ़ने वालों की। तो क्या करेंगे आप? किन नमाजियों की? वही नमाजी जिसके अंदर एहसास और दर्द ने पैदा हुआ है, जिसके अंदर खुशू व खुजू ने पैदा हुआ है। आप रात भर नमाजें पढ़ो, कुछ मिलने वाला नहीं। आप 5 वक्ता नमाज पढ़ो, कुछ मिलने वाला नहीं। तबीयत में सखावत पैदा करो, एक सजदा खुदा की खुरबत का बन जाएगा। नमाजें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, वो तो फर्ज है, फर्ज है। उसको बचाना है, बचाना है, बचाना है, सखावत अदा करना है, सखावत का हक अदा करना है। बहुत सारों को क्या कहते हैं, आदत बन गई मुसल्ले से चिटके हुए रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इबादतें करनी चाहिए। दावाए मुर्शिदी करे अगर कोई तेरे सामने। हैरत निजामी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वाड़ी के मौलाना समारा अब्दुल खालिक हैरत निजामी साहब, दावाए मुर्शिदी करे अगर कोई तेरे सामने, पहले उसे नमाज में तू आजमा के देख ले। वाह
دعوی مرشدی کرے گر کوئی تیرے سامنے، پہلے اسے نماز میں تو آزما کے دیکھ لے، حیرت نماز چھوڑ مت، ہے یہی حل مشکلات، حیرت نماز چھوڑ مت، ہے یہی حل مشکلات، سب کو منا کے دیکھ چکا، رب کو منا کے دیکھ لے، رب کو منانے کی چیز نماز ہے، مگر نماز بے روح ورزشوں کا نام نہیں ہے، نماز روحانیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اب روحانیت پیدا ہوئی کیسا پتا چلے؟ آپ کی طبیعت میں سخاوت آئی یا نہیں دیکھا جائے گا۔ کنجوس آدمی کا کوئی سجدہ قبول ہونے والا نہیں، بلکہ اس کے سجدوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک کوئی شکایت، صرف وضو سے نہیں، سخاوت کے ساتھ سجدے ادا فرمائیے۔ وضو سے آپ مسجد میں آنے کی اجازت مل گئی، وضو کرنے سے سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی، وضو کرنے سے قرآن چھونے کی اجازت مل گئی، اللہ اکبر کہہ کر مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت مل گئی، قبولیت کی اجازت نہیں، ابھی قبولیت کا درجہ نہیں، سخاوت ادا کر دو قبولیت کے درجے پر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہت باری پڑتا ہے، 2.5 روپے بڑے کیل کیل کے تول تول کے سوچ سوچ کے ادا کرتے ہیں اور امید بڑی لگائے بیٹھے ہیں۔ سمجھیں، دنیا کا گھر ہمارے لیے ایسے ہی گھر نہیں ہوتا، ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں، اور جنت کا گھر ان کو امام صاحب کی دعائیں مغفرت سے چاہیے۔ امام صاحب کا گھر بنا دو، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ بہرحال اللہ ہم کو سخاوت کا مزاج عطا فرمائے، بخل کی آفت سے محفوظ رہے، بخل کی آفت سے اللہ محفوظ رکھے۔ بخل بڑی آفت ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، بات کو کھینچتا ہوں تھوڑی، امام غزالی بڑی سختی کے ساتھ لکھے ہیں۔ جی بخیل کتنا یہ ہوتا ہے، آپ اندازہ فرمائیں یہ ہوتا کیوں ہے بخیل آدمی۔ انشاءاللہ اس پر میری خواہش ہے پھر ایک مرتبہ صرف بخل پہ گفتگو کیجیے میرے ساتھ، کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے کہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، غلاف کعبہ چمٹ چمٹ کے رو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ کہا ہاں زمین سے بڑا ہے۔ کیا دریاؤں سے بڑا ہے؟ ہاں دریاؤں سے بڑا ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا آسمانوں سے بڑا ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ اللہ سے زیادہ؟ کہا نہیں اتنا بڑا نہیں گناہ میرا۔ تو پھر بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں مالدار ہوں۔ پورے مالدار اس میری بات کو توجہ سے سنیں اور ذہن میں رکھ لیں، میں اے ٹی وی کے ذریعے بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، پورے مالدار غور سے سنیں۔ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، مال اللہ کی عطا نہیں، مال اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ بے شک بے شک۔ مالداری 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 ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال مین بات کی طرف، اصل بات کی طرف آئیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا گناہ، کہا میں مالدار ہوں، جب کوئی حاجت مند ضرورت مند میرے پاس آتا ہے تو میں منہ بنا لیتا ہوں، یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس مال مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمارے لوگ کچھ مدد کے لیے پہنچتے ہیں کسی مالداروں کے پاس تو ان کے لیے خاص واقعہ ہے یہ۔ کہا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں، کوئی حاجت مند میرے پاس آتا ہے، مجھے مال مانگنے کے لیے آتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے دور ہو جا، تو بخیل ہے، کہیں تیری لعنت مجھ پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ بخیل کعبہ میں ہو، رسول سامنے ہو، اللہ کعبہ میں ہو رسول صاحب تو پتہ چلا بخیل کعبے میں بھی جاتا ہے، رسول کے سامنے بھی جاتا ہے۔ ہم وہاں تک جانا اچھی بات ہے، بخل ہٹا کر دیکھ لو، تم جہاں ہیں وہ وہاں تک آ جائیں گے۔ واہ واہ بہت خوب۔ بخل کفر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 20 برس تک یا 20,000 سال تک تو روتے رہے اور تیری آنکھوں سے پانی جاتا رہے، وہ پانی سے دریا بہہ پڑے اور وہ پانی سے درخت اگائیں، اگر تو حالت بخل میں مرا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، دوزخ ہوگا، دوزخ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آج تمام انسانیت میں جو سب سے شدت سے جو چیز پروان چڑھی جا رہی ہے وہ بخل ہے۔ اس کا علاج کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی باطن پاک ہو جائے گا، خیال پاک ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی روح رب قدیر کی قربت کے قابل ہو جائے گی۔ ورنہ شابر شابادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، بے روح ور دل کے بجائے نادان دامن پھٹائے تیرا، پھر ان کے عاشقوں میں تیرا شمار کیسا، بے روح ورزشوں پہ دارو مدار کیسا۔ بخل کا علاج کر لیجئے، بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اور یہ علاج رمضان کا موقع ہے، خوب خیر خیرات، صدقات، سخاوت بتا کر کیجئے۔
اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ ہماری کچھ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اللہ رب قدیر ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مجھ سے اگر غلطی ہو گئی کہنے میں تو اللہ رب قدیر اسے معاف فرمائے. ہمارے اے ٹی وی کے ناظرین سے خواہش کی جاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں اور صاحب کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ یہ دین کا جو مشغلات ہر سال رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی آپ کی خدمات جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ. ہم ناظرین مولانا خواجہ شمس الدین صاحب شاہ قادری کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں اپنا وقت دیا اور بہت ہی اصلاحی گفتگو آپ نے فرمائی ہے. ناظرین اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور دین کا ان میں شعور پیدا ہو جائے اور رمضان اور قرآن کا جو مقصد ہے بنیادی وہ ان تک پہنچایا جائے. تو انشاءاللہ پھر کل آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ روزانہ سحر اور افطار سے آدھا گھنٹہ قبل آپ فیس بک یوٹیوب پر اے ٹی وی گلبرگہ ٹائپ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام پچھلے 10 سالوں سے مسلسل رمضان المبارک میں شائع کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.